ہاں، فرض کریں کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ سکھایا جائے کہ ہمارا دل ایک خود مختار پاور جنریٹر ہے، مطلب ایک ایسی مشین جو اپنی بجلی خود پیدا کرتی ہے۔ اور جسے روشن رہنے کے لیے کسی بیرونی کنیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ بالکل، ہم روزانہ یہی سنتے ہیں نا کہ خوشی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اسے باہر تلاش مت کرو۔ جی یہ آج کل کا سب سے مقبول سیلف ہیلپ کا نعرہ بن چکا ہے۔ صحیح، لیکن عملی زندگی کا تجربہ تو بالکل مختلف ہے۔ مطلب حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تاروں کے ایک ایسے وسیع جال کا حصہ ہیں جہاں ہمیں روشن رہنے کے لیے ایک دوسرے سے مسلسل کرنٹ درکار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اپنے پیاروں، اپنے والدین یا شریک حیات کے بغیر خود کو بالکل ادھورا محسوس کرتے ہیں، اور آج کی اس تفصیلی نشست کا بنیادی محور یہی نفسیاتی الجھن ہے۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ الجھن ہے نا؟ ہم محمد فاروق راشد کے لکھے ہوئے ایک انتہائی فکر انگیز کالم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نفسیاتی کشمکش، خوشی، تعلق اور انسانی توقعات۔ جی، اور اس نشست کا جو مشن ہے نا، وہ اس تضاد کو سلجھانا ہے جو ہمیں ایک طرف مکمل خود انحصاری کا درس دیتا ہے اور دوسری طرف انسانی رشتوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ جو پاور جنریٹر اور تاروں کے جال والی مثال میں دے رہی تھی، یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ جی، دراصل ہماری آج کی پوری بحث کا مرکز یہی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف خود انحصاری کا شور ہے، کہ بس اپنے آپ میں خوش رہو۔ بالکل، یہ پیغام اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسے ایک حتمی سچائی مان لیتے ہیں، جیسے یہ کوئی پتھر پہ لکیر ہو۔ صحیح کہا، لیکن جب ہم اسے انسانی ارتقاء یا حیاتیات کے عینک سے دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ مطلب انسانی دماغ اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ وہ مکمل تنہائی میں خوش رہ سکے۔ مطلب ہم بایولوجیکلی اس طرح بنے ہی نہیں ہیں؟ جی بالکل، ہم ایک سماجی نوع ہیں۔ ہماری بقا ہمیشہ گروہ کی صورت میں رہنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر منحصر رہی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو جذباتی سہارا دینا ہماری ضرورت ہے۔ 100%۔ لہٰذا جب معاشرہ کہتا ہے کہ اکیلے خوش رہنا سیکھو اور ہمارا دماغ کہتا ہے کہ مجھے جڑے رہنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، تو انسان کے اندر ایک مسلسل جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو چلیں اب ذرا اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ جی، بہت گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس فلسفے کو مان لیں کہ خوشی واقعی صرف انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا دوسروں کے رویے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر ایک انسان اپنا وقت اور وسائل دوسروں کے لیے قربان کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی نقطہ ہے۔ مطلب ہم اپنے خاندان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دوستوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی خوشی کے لیے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ساری قربانیاں تو بالکل بے معنی ہو گئیں۔ بالکل بے معنی ہو گئی۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جی، کیا ہم واقعی اتنے بے نیاز ہو سکتے ہیں جتنا ہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کالم میں اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے کھولا گیا ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ مطلب یہ کہنا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، یہ اتنا ہی بڑا فریب ہے جتنا یہ سمجھنا کہ ہماری خوشی کی مکمل چابی کسی دوسرے کی جیب میں ہے۔ یعنی دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ جی ہاں، انسان کی خوشی کا ایک حصہ یقیناً اس کے اپنے اندر موجود سکون سے آتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا اور اہم حصہ اس کے سماجی تعلقات سے وابستہ ہے۔ مطلب محبت، توجہ اور احترام وغیرہ؟ بالکل، یہ صرف ہماری خواہشات نہیں ہیں، نفسیاتی طور پر یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ خاموشی سے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے اہم ہو۔ اور اس پیغام کے پیچھے یہ قدرتی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی اس اہمیت کو محسوس کرے، ہے نا؟ جی بالکل، یہی بات ہے۔ لیکن اچھا، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں کسی کے لیے کچھ کر رہی ہوں، چاہے وہ وقت دینا ہو یا کوئی قربانی، اور بدلے میں یہ امید رکھ رہی ہوں کہ وہ میری قدر کرے گا، تو کیا یہ ایک کاروباری لین دین نہیں بن گیا؟ یہ بہت عام طور پر سوچا جاتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ سچی محبت تو وہ ہے جو بے لوث ہو، جس میں کوئی توقع نہ ہو۔ اگر میں توقع رکھ رہی ہوں تو کیا میں خود غرض نہیں کہلاؤں گی؟
دیکھیں یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے لا تعداد رشتوں کو تباہ کیا ہے۔ ہم نے فطری انسانی توقعات اور خود غرضی کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اچھا، تو ان میں فرق کیسے کریں گے؟ خود غرضی کی تعریف بہت واضح ہے۔ خود غرضی یہ ہے کہ انسان صرف اپنے فائدے کا سوچے، دوسرے کا استحصال کرے اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کر دے۔ یعنی صرف اپنا مفاد دیکھنا۔ بالکل، لیکن جب آپ کسی کا خیال رکھتے ہیں اور بدلے میں صرف یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے جذبات کا احترام کرے گا تو اسے خود غرضی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ نفسیات کی دنیا میں اس عمل کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے ایموشنل ریسیپروسٹی یا جذباتی تبادلہ کہتے ہیں۔ جذباتی تبادلہ؟ جی، یہ وہ خاموش لین دین ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہر مضبوط رشتے کی بنیاد یہی ہوتا ہے۔ واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم جس چیز کو خود غرضی سمجھ کر خود کو کوستے رہتے ہیں وہ دراصل انسانی رشتوں کا ایک نیچرل میکینزم ہے۔ بالکل نیچرل ہے۔ میں اسے ایک اور طرح سے دیکھتی ہوں، مطلب یہ توقع بالکل ویسی ہے جیسے آپ کسی پرانے دوست کو بڑی محبت سے ایک لمبا خط لکھیں۔ زبردست مثال ہے۔ اب آپ اس خط کے بدلے اس سے کوئی مالی فائدہ یا پیسے تو نہیں مانگ رہے نا، جو کہ ایک خود غرضانہ مطالبہ ہوتا۔ جی بالکل۔ لیکن آپ یہ امید ضرور لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اس خط کو پڑھے گا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی اور وہ کسی نہ کسی شکل میں جواب دے کر بتائے گا کہ اسے کیسا لگا۔ صحیح۔ کیا ہم اس مسکراہٹ کی امید کو بھی خود غرضی کے خانے میں ڈال دیں گے؟ یہ تو ایک زندہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ مطلب ہم گوشت پوست کے بنے انسان ہیں، کوئی روبوٹ تھوڑی ہیں جو بس کمانڈ ملنے پہ کام کرتے رہیں۔ جی، یہ خط والی مثال اس خاموش جذباتی تبادلے کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جب آپ وہ خط لکھتے ہیں تو آپ اپنا وقت اور جذبات منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بدلے میں آپ کو توجہ اور قدر کی منتقلی درکار ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس تبادلے کا میکانزم کام کیسے کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ جب یہ نظام متوازن ہوتا ہے تو دونوں افراد کو جذباتی توانائی ملتی رہتی ہے، لیکن کالم نگار نے جس نفسیاتی کشمکش کا ذکر کیا ہے وہ تب شروع ہوتی ہے جب یہ تبادلہ یک طرفہ ہو جائے۔ یعنی ایک طرف سے خط جا رہے ہوں اور جواب کوئی نہ آئے۔ بالکل۔ فرض کریں آپ مسلسل اپنا وقت، توانائیاں اور جذبات دے رہے ہیں اور دوسرا شخص صرف وصول کر رہا ہے۔ اوف، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینے والے کے اندر ایک عجیب سی تھکن پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ وہ تھکن نہیں ہے جو آرام کرنے سے دور ہو جائے، یہ ایک گہری جذباتی تھکن ہے جو مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ یہ تو ایک مسلسل اذیت کی کیفیت لگتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس مقام پر آ کر وہ اندرونی جنگ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ 100%۔ ایک طرف دماغ اور معاشرہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ توقعات مت رکھو، لوگ مایوس کریں گے، اور دوسری طرف انسان کا اپنا دل بغاوت کر دیتا ہے کہ مجھے محبت چاہیے کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے کھوکھلا محسوس کرتا ہے۔ جی، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی تنہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اس الجھن کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں باقاعدہ ایک اسکور بورڈ لگا لیں؟ اسکور بورڈ؟ جی، مطلب کہ دیکھو میں نے اس ہفتے 4 بار تمہارا خیال رکھا، اب تمہاری باری ہے۔ کیا اس طرح کا حساب کتاب رشتوں کو مزید پیچیدہ اور مشینی نہیں بنا دے گا؟ ہاں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کالم ہمیں کسی بھی طرح کا اسکور بورڈ رکھنے کی ترغیب نہیں دے رہا۔ شکر ہے، کیونکہ وہ تو بہت عجیب ہو جاتا۔ بالکل، اسکور بورڈ تو رشتے کو واقعی ایک حساب کتاب کی کاپی بنا دے گا جہاں جذبات کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ مصنف ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے نا، وہ گہرا مشاہدہ ہے۔ گہرا مشاہدہ؟ مطلب چیزوں کو ان کی سطح سے ہٹ کر دیکھنا؟ جی، یاد رکھیں مسئلہ توقعات کا ہونا نہیں ہے، وہ تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ فطری ہیں۔ اصل مسئلہ توقعات کا غیر متوازن یا بعض اوقات بالکل غیر حقیقی ہو جانا ہے۔ غیر حقیقی توقعات۔ اور اس توازن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کو ماننا ہوگا کہ ہر انسان کے محبت اور قدر ظاہر کرنے کا انداز، اس کی جذباتی زبان دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جذباتی زبان، یہ نقطہ واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل، ہم عموماً اپنی ایک جذباتی ڈکشنری بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اسی ڈکشنری کے حساب سے چلے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ہماری زبان بولیں گے۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی روزانہ اچھے الفاظ میں ہماری تعریف کرے یا ہمیں خاص تحفے دے۔
لیکن کالم میں جس طرح اظہار کی مختلف قسموں کو بیان کیا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ جی، مصنف نے بہت خوبصورتی سے یہ کیٹیگریز بنائی ہیں۔ کچھ لوگ واقعی بول کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شاید زندگی بھر منہ سے ایک میٹھا لفظ نہ نکالیں مگر عمل سے ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالکل، ایکشنز کے ذریعے۔ اور پھر تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مکمل خاموشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ معاشی بوجھ اٹھا رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا ترجمے کا مسئلہ یعنی ٹرانسلیشن ایرر پیدا ہوتا ہے۔ ذرا ایک عملی صورتحال کا تصور کریں۔ جی بتائیں۔ ایک گھرانے میں ایک شخص دن میں 14 گھنٹے محنت کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ اس کے نزدیک محبت کا اظہار یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو ہر ممکن سہولت دے۔ یعنی وہ خاموش ذمہ داری کی زبان بول رہا ہے۔ جی، دوسری طرف اس کا شریک حیات یا اس کے بچے اس انتظار میں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارے گا، انہیں زبانی بتائے گا کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب چونکہ وہ لفظوں کی زبان نہیں بول رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں، وہ انتہائی بحث اور سرد مہر ہے۔ حالانکہ وہ 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں ان کے لیے۔ جی، یعنی دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جذباتی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ خاموش فاصلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کالم نگار اسی گہرائی میں اترنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی رشتے میں سرد مہری ہے یا ہم صرف سامنے والے کی زبان کو ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے۔ 100% درست بات کی آپ نے۔ قید ہو کر سامنے والے کی بے پناہ قربانیوں کو زیرو کر دیتے ہیں۔ جی، صرف اس لیے کہ وہ ہماری مرضی کے طریقے سے اظہار نہیں کر رہا۔ صرف اس لیے کہ وہ ٹی وی ڈراموں یا فلموں والے ہیرو کی طرح بات نہیں کر رہا۔ لیکن اچھا، چلیں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ جی، بتائیں۔ فرض کریں ہم نے گہرائی سے مشاہدہ کر لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی کوئی ٹرانسلیشن ایرر نہیں ہے، تعلق مکمل طور پر یک طرفہ ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو۔ اگلا بندہ واقعی بے پرواہ ہے، نہ وہ عمل سے کچھ ثابت کر رہا ہے، نہ خاموش ذمہ داری سے، تو کیا پھر بھی ہم اسی امید پر جڑے رہیں؟ ہمیں کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بس اب بہت ہو گیا؟ یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور دیکھیے مضمون بھی ہمیں اندھا دھند اپنا آپ قربان کرتے رہنے کا درس نہیں دیتا۔ شکر ہے، ورنہ یہ تو استحصال ہو جاتا۔ بالکل، اگر آپ نے غور کر لیا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ تعلق میں واقعی مسلسل بے توجہی ہے، آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر وہاں رک کر سوچنا لازم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ٹوٹ جائیں؟ نہیں، ایسی صورتحال میں مکمل طور پہ ٹوٹ جانے یا مکمل بے حس ہو جانے کے بجائے کالم نگار ایک بہت متوازن حل تجویز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی خوشی کا بنیادی مرکز خود بننا چاہیے، یعنی واپس خود انحصاری کی طرف؟ کچھ حد تک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے کٹ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اندرونی ذات اتنی مضبوط ہو کہ آپ کا بنیادی سکون کسی دوسرے کے موڈ کا محتاج نہ رہے۔ اچھا۔ اگر آپ اپنی خوشی کا 100% انحصار دوسروں پر کر دیں گے نا، تو آپ ہمیشہ ایک خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں رہیں گے۔ تو گویا ہم نے وہیں سے بات جوڑ لی جہاں سے شروع کی تھی۔ ہمیں اپنے اندر کے پاور جنریٹر کو بند نہیں کرنا، اسے چلتا رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی باہر کی تاروں سے بھی ایک متوازن کنیکشن بنائے رکھنا ہے۔ بالکل، کیا شاندار طریقے سے سمیٹا ہے آپ نے۔ کالم میں اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی خوشی کا سرچشمہ اپنے اندر تلاش کرے اور دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو اس خوشی کا ایک حسین اضافہ سمجھے۔ حسین اضافہ؟ واہ! جی، یعنی میری خوشی کی بنیاد میرے اپنے اندر موجود ہے، میں اپنی ذات میں مکمل ہوں، لیکن جب میرے ارد گرد کے لوگ مجھے محبت دیتے ہیں تو وہ اس خوشی کو مزید رنگین کر دیتے ہیں۔ وہ ایک بونس ہے۔ وہ ایک بونس ہے، میری بقا کا واحد ذریعہ نہیں۔ یہ بہت طاقتور بات ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے، جی؟ جب انسان اس حسین اضافے والے نظریے کو اپنا لیتا ہے نا، تو اس کی زندگی سے وہ تکلیف دہ نفسیاتی کشمکش تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ جنگ رک جاتی ہے جو دماغ اور دل کے بیچ چل رہی تھی۔ بالکل، وہ خوشی کو تنہائی کے کسی تاریک غار میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے اور دوسروں کے درمیان بننے والے پل پر تلاش کرتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ رشتے دراصل ایک خوبصورت توازن کا نام ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟
تو انسان نہ تو اپنی نیکیوں اور قربانیوں کو ضائع سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی کی معمولی سی بے توجہی پر خود کو مکمل طور پر ناکام تصور کرتا ہے۔ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا جنریٹر اندر سے چل رہا ہے۔ جی، وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ خوشی صرف ہمارے اندر نہیں ہے بلکہ ان متوازن رشتوں میں بھی سانس لیتی ہے جو ہم دنیا کے ساتھ بناتے ہیں، اور یہی متوازن رشتے ہمیں ایک مکمل انسان بناتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم ان رشتوں اور اس توازن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پورے منظر نامے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آج کی اس گفتگو نے یقیناً بہت سے الجھے ہوئے دھاگوں کو سیدھا کیا ہے۔ جی، مجھے بھی یہی امید ہے۔ خوشی، فطری توقعات اور مختلف جذباتی زبانوں کے اس پیچیدہ نظام کو سمجھنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آج کے اس تفصیلی جائزے سے اخذ ہونے والا ایک آخری اور قدرے چونکا دینے والا خیال سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ضرور بتائیے۔ ہم نے اس پر تفصیلاً بات تو کی، لیکن اس کا اطلاق ہماری اپنی زندگیوں پر کیسا ہو سکتا ہے یہ سوچنا باقی ہے۔ مضمون بتاتا ہے کہ لوگ محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، کوئی الفاظ سے، کوئی عمل سے اور کوئی خاموش ذمہ داری سے۔ سننے والے ذرا آج اپنے ارد گرد موجود رشتوں پر اس زاویے سے ضرور غور کریں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جن رشتوں کو ہم یک طرفہ، سرد مہر یا بے حس سمجھ کر اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، وہ رشتے دراصل محبت اور جذباتی تبادلے سے پوری طرح بھرپور ہوں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سامنے والا وہ تمام تبادلہ ایک ایسی مختلف جذباتی زبان میں کر رہا ہو جسے پڑھنا اور سمجھنا ہم نے ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے؟ مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے شاندار دسترخوان پر بھوکے اور مایوس بیٹھے ہوں جہاں بہترین خوراک تو موجود ہے، بس ہم اس خوراک کو پہچان نہیں پا رہے کیونکہ وہ اس شکل میں نہیں ہے جس کی ہمیں عادت ہے؟ واہ! اس سوال کے ساتھ ہم آج کی یہ تفصیلی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے رشتوں کی خاموش زبان کا بہت خیال رکھیے گا۔